ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس کے میزائل حملے میں اہواز کے شاہد باغی بچوں کے کینسر ہاسپٹل کے قریب دھماکے ہوئے، جس کے بعد 200 سے زیادہ کینسر پیشنٹس کو محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق دھماکوں اور شدید لرزش سے ہاسپٹل میں افراتفری مچ گئی اور کئی مریض شدید پریشان ہو گئے۔ ایران نے اس حملے کو غیر انسانی قرار دیتے ہوئے امریکہ پر تنقید کی ہے، جبکہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس نے صرف ایران کے فوجی اور میزائل ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے حراست میں رکھی گئی امریکی شہری دینا کراری کو رہا کر دیا ہے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے اس گڈ ول جیسچر کی قدر کرتے ہیں اور امید ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کم کرنے اور بات چیت کا راستہ کھلنے میں مدد ملے گی۔ امریکی شہری کی رہائی کے بعد ٹرمپ حکومت نے اس قدم کو ایک مثبت اشارہ قرار دیا ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر پروگرام اور علاقائی تناؤ سمیت کئی اہم معاملات پر ابھی بھی اختلاف جاری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نئے فوجی حملوں کے چلتے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع کروانے کی کوشش جاری رکھے گا تاکہ دونوں ملک تشدد روک کر مذاکرات کی میز پر واپس آ سکیں۔ پاکستان فارن آفس کے ترجمان نے کہا کہ پچھلے ماہ پاکستان کی وساطت سے طے ہونے والے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر عمل درآمد کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن پاکستان دونوں طرف کو تکنیکی سطح کی بات چیت دوبارہ شروع کرنے اور MOU پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا رہے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 17 جولائی یعنی کل ہریانہ کے جند سے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن فیول سیل ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ یہ ٹرین جند اور سونی پت کے درمیان چلے گی اور ڈیزل کی جگہ ہائیڈروجن فیول سیل ٹیکنالوجی پر کام کرے گی، جس سے صرف پانی اور ہیٹ نکلے گی اور کاربن ایمیشن نہیں ہوگا۔ انڈین ریلویز کے مطابق یہ گرین ٹرانسپورٹ کی طرف ایک بڑا قدم ہے اور ملک میں صاف اور انوائرمنٹ فرینڈلی ریل سفر کو فروغ دینے کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے سوشل ایکٹیوسٹ سونم وانگچک کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سینٹر اور دلی حکومت کو ان کا روزانہ میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کورٹ نے کہا کہ ہر شہری کی زندگی قیمتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحت کی حفاظت کی جائے۔ سونم وانگچک جنتر منتر پر پچھلے 19 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہے۔ ان کا اور اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی لائی جائے اور ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ تلنگانہ اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی مانسون سیشن سے پہلے تلنگانہ ہیٹ سپیچ اینڈ ہیٹ کرائمز پریونشن بل 2026 کا جائزہ لے گی اور اپنی رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے گی۔ یہ بل مارچ میں اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، لیکن مختلف MLAs کی طرف سے آنے والے اعتراضات اور تجاویز کے بعد اسے تفصیلی غور کے لیے سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی کی قیادت BC ویلفیئر منسٹر پونم پربھاکر کر رہے ہیں اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے 13 ارکان شامل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بل کا مقصد نفرت انگیز تقریروں اور نفرت پر مبنی جرموں کو روکنا ہے، جبکہ کمیٹی اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ قانون دستوری اصولوں کے مطابق ہو۔ حیدرآباد میں چل رہے SIR کے دوران BLOs کو تقریباً 25% ووٹرز اپنے گھروں پر موجود نہیں ملے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور GHMC کمشنر RV کرنن نے بتایا کہ کئی لوگ نوکری، تعلیم، سفر یا دوسری وجہ سے گھر پر موجود نہیں ملے، اس لیے ان تک انیومریشن فارمز نہیں پہنچ سکے۔ الیکشن آفیشیلز اب ایسے ووٹرز تک دوبارہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کچھ علاقوں کی عوام کی شکایت ہے کہ اب تک BLOs ان کے گھر تک نہیں پہنچے ہیں۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے دوران 11,52,613 ووٹرز کو ASD یعنی ایبسنٹ، شفٹڈ یا ڈیڈ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، جو کہ شہر کے کل الیکٹوریٹ کا 24.33% ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور GHMC کمشنر RV کرنن کے مطابق یہ ڈیٹا SIR ویریفیکیشن کے دوران سامنے آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فی الحال ایبسنٹ، شفٹڈ اور ڈیڈ ووٹرز کی الگ الگ تعداد جاری نہیں کی گئی ہے اور انیومریشن فیس مکمل ہونے کے بعد یہ تفصیلات سامنے رکھی جائے گی۔ تلنگانہ میں SIR انیومریشن کی آخری تاریخ کو بڑھا کر 3 اگست کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز اپنی تفصیلات جمع کر سکیں۔
इलेक्शन अथॉरिटीज का कहना है कि ASD कैटेगरी में नाम आना फाइनल डिलीशन नहीं बल्कि रिकॉर्ड की मजीद तस्दीक के लिए किया गया है। हैदराबाद के गोलकोंडा फोर्ट में श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर से बोनालू की तकरीबात का आगाज हो गया है। हजारों अकीदतमंदों ने खास पूजा और रसूम में हिस्सा लिया, जबकि हुकूमत ने सिक्योरिटी, ट्रैफिक, सफाई, पीने के पानी और दूसरी बुनियादी सहूलियात के खास इंतजाम किए। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बोनालू के मौके पर हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बोनालू तेलंगाना की तहजीब, रिवायत और गंगा जमुना तहजीब की पहचान है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने दावा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर खत्म हो रही है और अगले असेंबली इलेक्शंस में BRS दोबारा हुकूमत बनाएगी। KTR ने कहा कि उनकी पार्टी के इंटरनल और प्राइवेट सर्वेस के मुताबिक अवाम का रुझान फिर से BRS की तरफ बढ़ रहा है और K चंद्रशेखर राव दोबारा वजीर आला बनेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी बढ़ रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस की हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं और आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल BRS के हक में बदलेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुक़द्दस सफ़र की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक इंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीज़ा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक इंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।